بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یوں آج کا دن دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جس طرح چیزیں سٹک ہو گئی ہیں, رک گئی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹس کو ٹائپ نہیں ہوتا, وہ والے معاملات ہو گئے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف ایک ملاقات کرنے کے بعد جواب کے منتظر ہیں. جواب سے زیادہ کسی عملی جو کہتے ہیں اقدام کے منتظر ہیں. وہ ان کو جواب نہیں مل رہا. جواب دینے کے بجائے ایک جو ہے وہ قرارداد اور ایک پریس کانفرنس اور ایک بیان, اس کے بعد سکون مولتے مٹھے چول, اور وہ بیٹھ کے راستہ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ 2 دن کے دورے کے لیے بیرون ملک جا چکے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چیزیں رکی پڑی ہیں, جن کو انتظار ہے کہ وہ جو ہم نے فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا تھا کہ 9 مئی کی معافی کسی کو نہیں دینی, اب اس کا حکومت کیا کر رہی ہے, وہ اس کے منتظر ہیں کہ کوئی عملی اقدام ہوگا. کیوں وہ منتظر ہیں اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے, اس پر آگے چل کے بات کریں گے. چیزیں رکی پڑی ہیں. اسی طرح جو یہ گورنمنٹ پہلا بجٹ دے رہی ہے, یا پہلا بجٹ جو ہے اس کا, یا یوں کہہ لیں کہ یہ تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جس کو وہ کوئی غریب پرور بجٹ نہیں کہا جا رہا, بلکہ بجٹ پیش کرنے والے اپنی ناکامی کا اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں. عجیب صورتحال ہے, اور شاید پہلی دفعہ بڑی خوفناک باتیں کی جا رہی ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے بھی کل سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے بڑی زبردست باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ یہی بجٹ اگر اس طرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, انہوں نے یہی بجٹ پیش کرنا تھا, اور انہوں نے اس بجٹ کے بارے میں اس کی جس کو کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں جی, کہ اس کی تعریفیں کہہ لیں, اسی طرح کرنی تھی جس طرح ہم کر رہے ہیں. اور ہم اگر اس طرف ہوتے اپوزیشن کی طرف سینٹ میں, تو ہم نے اس بجٹ کے میں سے اتنے ہی کیڑے نکالنے تھے جتنے کیڑے اس وقت پی ٹی آئی نکال رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے 75 سال میں ہمیشہ ایک ہی طرح کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور اس کی جو ٹیڑھ پن ہے یا اس کی جو خامیاں ہیں وہ پوری قوم کو معلوم ہے, لیکن ٹھیک کوئی کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور بجٹ کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ آپ 100 روپیہ کماتے ہیں اور پاکستان کے اخراجات 1000 روپے کے ہیں, جس میں سے 800 روپیہ ہم نے جو قرض اٹھائے ہوئے ہیں اس میں دے دینا ہے. اسی طرح جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے بات کی کہ چیزیں رکی پڑی ہیں, آگے نہیں بڑھ رہی, کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ کہتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت غیر معمولی ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے. ایک ایسا وکیل, حنیف راہی غالباً کا نام ہے, وہ آج ایک مقدمے میں پیش ہوئے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے 6 جون کو غالباً جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا. میرے اوپر دباؤ تھا کہ میں جو ریویو پٹیشن, وہ جو نیا قانون ہے اس کے خلاف جو درخواست ہے میں وہ واپس لوں, تو اور پھر مجھ پر یہ بھی دباؤ رہا کہ میں اسلام آباد کو ہی چھوڑ جاؤں. تو میں اپنی جو رام کتھا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں عدالت کو. تو جج صاحب نے, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے, یعنی کہ یہ کسی بھی چیف جسٹس ہو, وہ چیف جسٹس آف پاکستان, اور وہ انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر, یعنی اس کے سامنے کھڑا ہو کے ایک وکیل, کوئی عام آدمی بھی نہیں, یعنی آفیسر آف دی کورٹ, وہ کھڑا ہو کے کہے کہ حضور اعلیٰ میرے ساتھ یہ بپتا میں اب سنانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, میری آزادی سلب کر لی گئی ہے, مجھے اغوا کر لیا گیا تھا, مجھ سے جو مطالبے تھے وہ کسی آزاد ملک کے آزاد شہری کے ساتھ وہ مطالبے نہیں کیے جا سکتے جن کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اور چیف جسٹس اس کی داد رسی کرنے کے بجائے اسے بات کرنے سے روک دے اور کہے کہ میاں صبر کریں, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. یہ اغوا ذاتی معاملات کب سے ہو گئے, یہ ایک سوال پوچھنا بنتا ہے, لیکن ہم پوچھ اس لیے نہیں سکتے کہ اس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ سوال کرنے سے کنی کترا رہا ہے. کیوں کترا رہا ہے؟ یہ اس کی شامت اعمال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, جو یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یعنی کہ اتنے غیر معمولی حالات, اور اتنے جس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی آزادی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ کہ اس میں میں بنیادی اصولی بات کر رہا ہوں, میں جزیات میں نہیں جا رہا, اور میں اس بات حقیقت کو تسلیم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو غیر معمولی حالات ہیں اس کا جو کہہ لیں کہ ملبہ کہہ لیں یا اس کی جو وجہ کہہ لیں
یا وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہیں، وہ وجہ عمران خان صاحب ہے، اور عمران خان صاحب کے پیچھے 3 سے 4 لوگ کھڑے ہیں۔ ایک ہماری عدلیہ کا ہراول دستہ کھڑا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی قیادت میں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے حالات اس لیول کے اوپر پہنچا دیے کہ یہاں پر جو شہری آزادیاں ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پیچھے جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیاض حمید صاحب تھے، ان سے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لے سکیں، ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ والا یہ والا نام لے سکیں۔ تو عدالت، بھری عدالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ پاکستان ہم اس وقت ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا میں نے یہی ترجمہ کیا۔ تو ابھی صبر سے کام لیں، مطلب یہ کیا عدالت ہے، اور یہ عدالت کا کیا مذاق ہے، اور اس مذاق کی وجہ خود آپ عدالت خود ہے، چیف جسٹس آف پاکستان خود ہے۔ معاملہ رکا پڑا ہے، شہری آزادیوں کا معاملہ رکا پڑا ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ گلے کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں۔ سر جی پیڑے چنگے، اگر کوئی صحافت ٹھیک نہیں کر رہا تھا تو بطور ایک شہری کے اس کے کچھ حقوق تو ہیں، لیکن معاملات اتنے گڑبڑ کیے گئے کہ اب یہ سوال کوئی پوچھنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، 2 وجوہات کی بنا کے اوپر۔ ایک، خوف کا عالم طاری ہے، دوسرا کہ لوگ جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں کہ جو خوف طاری ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، کہ آپ ملک کی فوج کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور آپ کیوں چڑھ دوڑیں گے؟ کیونکہ آپ کو ریاست کے نظام کے اندر سے لوگ سپورٹ کر رہے تھے، چیف جسٹس جیسے لوگ۔ اب وہ بڑے ٹلا منہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے، ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں، بڑے وہ پتلے حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو سر یہ تو میرا خیال ہے کہ قوم اگر زندہ ہوتی پاکستان کی تو وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھتی، اپنی آزادیاں سلب کرنے والوں سے تو بعد میں پوچھتی نا۔ یہ تو بحث طلب ہے بات کہ جی کہ یہ جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ کتاب کے اوپر جائیں، قانون کے اوپر جائیں تو جسٹیفائیڈیبل نہیں ہے، یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ لیکن جب زمینی حقائق کو ہم دیکھیں، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ دیکھیں کہ ایک ادارہ جو سب سے طاقتور ہے، جس کے کسون میں بہت جان ہے، وہ آپ کے سارے معاملات سے کپڑے جھاڑ کے سائیڈ کے اوپر ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے اس کو اتنا عاجز کر دیا، اتنا زچ کر دیا، آپ اس کو گریبان سے گھسیٹ کے سیاسی کھاڑے میں لے آئے۔ پھر جب اب وہ آگے سے کسون چلا رہا ہے تو اب لوگوں کو آئین یاد آ رہا ہے، اب لوگوں کو قانون یاد آ رہا ہے، اب لوگوں کو شہری آزادیاں یاد آ رہی ہیں، اور ان یاد آتی ہوئی آزادیوں میں آپ کی شہری آزادیوں کا، آپ کے دستوری حقوق کا سب سے بڑا محافظ چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کی عدالت، سب سے بڑی عدالت، روئے زمین کے اوپر موجود سب سے بڑی عدالت پاکستان کی، وہ ایک بندے کو کہہ رہی ہے اور وکیل کو کہہ رہی ہے کہ چپ کر کے گھر چلے جاؤ، رولا نہ پاؤ، سانو بھی ٹینشن دیو گے۔ یہی مطلب ہے نا کہ میاں اپنی بھی جان بچاؤ، ہماری بھی جان بچاؤ۔ تو چیزیں رکی پڑی ہیں سر، چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی۔ یہ چیزیں آگے کس طرح بڑھیں گی اور کیسے بڑھیں گی، یہ $1,000,000 کویسچن ہے۔ سر ہاتھ نہیں پوا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں اس سارے عمل سے، وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ آپ کو اس فقیر نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑا رائٹ کنسرن تھا، بڑا دو ٹوک کنسرن تھا، بڑا دو ٹوک مطالبہ تھا کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا ہے، اب ہم قانون کے منتظر ہیں اور قانون اپنا راستہ بنائے۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف نے جا کے وزیر اعظم صاحب سے 2 دن پہلے یہ والی بات کی۔ وزیر اعظم صاحب نے گونگنوں سے فوری مٹی چاڑی، ان کی وہ نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی کہ قرارداد پیش کرو، قرارداد منظور ہوگی۔ قرارداد کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، قرارداد پارلیمان کی محض ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے زیادہ اس کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ، یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک سیاسی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو کیا ریکوائرڈ ہے؟ کنکریٹ، کوئی ٹھوس کام جس کو ہم کہتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہے۔ وہ کیا ریکوائرڈ ہے؟ کہ آپ وارنٹ لیں عدالت سے، عدالت میں جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کے وارنٹ چاہیے، ان کو ہم نے پرسو کرنا ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ چیزیں تو پھر آگے بڑھیں گی۔
باقی آپ میدے چھیدے عام جو پولیٹیکل ورکر ہیں بیچارے غریب جو ورغلائے گئے، آپ ان کو اگر پکڑ کے عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں. تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کھلا ڈھلا مطالبہ تھا. تو جواب میں ایک قرارداد پیش کروا دی گئی. اس کے بعد کل رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی اور مریم بی بی کی ایک اسٹیٹمنٹ. بات ختم. اب چیف آف آرمی اسٹاف اپنے جو کہہ لیں کہ کولیگز ہیں، اپنے جو ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ادھر سے کنکریٹ کام کیا ہوتا ہے. یہ تو مطلب لالی پاپ دینے والی بات ہے یا وہ وقت گزاری والی بات ہے. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ طرز عمل کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ وہ طرز عمل اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ آنے والے وقت میں اس حکومت کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے مشترکہ، جو ان کا اتحادی حکومت ہے، کہ تاریخ میں یہ بات جو ہے ان کے اوپر ایک الزام کی صورت ہو یا ان کے دامن کے اوپر بڑا ایک غیر جمہوری قسم کا داغ ہو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور اس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ابیٹمنٹ میں سزائے موت ہوگی، اللہ رحم کرے، یا عمر قید ہوگی. تو اس سے وہ گریز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اب طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ذرا وقت گزاریں نیوی پا کے، چپ کر کے، اور عام انتخابات ہوں گے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ عام انتخابات میں اس لیول کے اوپر جو ہے وہ چیزیں مینج نہیں کی جا سکتی کہ آپ کو اس خاموشی کی سزا مل جائے. تو ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اس صورت میں وہ ڈرے کا شکار ہو جائیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ بوجھ، یہ بھاری پتھر عمران خان والا یہ ان کی حکومت نہ اٹھائے، تو پھر الٹیمیٹلی، کیونکہ ادھر تو فیصلہ پکا ہے، ادھر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، تو پھر الٹیمیٹلی یہ کام، یہ بھاری پتھر وہ نگران حکومت اٹھائے گی. اب نگران حکومت جو ہے وہ مطلب عدالت میں مقدمے چلتے ہیں تو فوری رزلٹ نہیں آتے، کوئی یہ ہفتہ 10 دن میں نہیں آئیں گے رزلٹ، ٹائم لگے گا نا جی. تو جب تک ٹائم لگے گا، اب پھر اگلا دی مرضی. اب اگر یہ والا کام ہوتا ہے تو پھر یہ جو پرویز مشرف صاحب کی 2002 کے بعد کہہ لیں کہ جو اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جو آپ نے بیج بویا تھا پاکستان کے اندر جمہوریت جڑ پکڑ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہوگی بات. پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ چلنے والی بات ہے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہر فریق جو پاکستان کی پاور پالیٹکس کے 2-3 فریق ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. باقی اس کے پروردہ ہیں، بینیفیشریز ہیں. مثال کے طور کے اوپر بیوروکریسیز کی بینیفیشری ہے سول بیوروکریسی. پاور پالیٹکس کے پلیئر جو ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک علیحدہ سے بحث ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، اور عدلیہ ہے، تیسرا تو کوئی فریق، اور چوتھا تو اور کوئی فریق نہیں ہے. تو ان کے جو یعنی اپنے اپنے سٹیکس ہیں، اور یہ اپنے اپنے سٹیکس کے اوپر بونتری ہوئی ہیں یہ باقی دو کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں اور عدلیہ. سمجھ نہیں آ رہی اپنے اپنے کردار کی وجہ سے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی کہ یہ فوج گند لے کے یہ سنبھالے، انہوں نے سنبھال لیا ہے تو یہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہاتھ ڈلوا رہے. بھئی کچھ تو آپ کو اپنے حصے والا کام کرنا پڑے گا، یہ ان کا مطالبہ ہے. چیزیں رکی ہوئی ہیں. عدلیہ کہ وہ بڑی بڑی چھلانگیں تو مار رہے تھے کہ سول لبرٹیز آئین یہ وہ، لیکن پارٹی بازی کر رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زبانیں گنگ ہیں، منہ سے کوئی بات نہیں کر رہی، ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا، قلم جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں، سیاہیاں جم چکی ہیں، اور جن صفحوں پر فیصلے لکھنے جانے ہیں وہ صفحے بننا ہی بند ہو گئے. لوگوں کو سر عام کہہ رہے ہیں کہ جی کار جاؤ، ہم آپ کے یہ ملک کو اس وقت عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہا ہے. تو ہر چیز رکی پڑی ہے، جامد ہے، یاسیت ہے، مایوسی ہے، خاصی پریشانی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ فون آ رہا ہے، میں یہ فون سنتا ہوں
اور کوئی خبر آتی ہے تو پھر اگلی باری اس کا کیا کہتے ہیں اس کا ذکر کریں گے. لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اچھے حالات کے منتظر ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ قسمت کی یاوری کے منتظر ہیں. پی ڈی ایم والے جو ہیں جو حکومت والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ کوئی مطلب کوئی جادو کی چھڑی چلے اور عمران خان کا جو پتھر ہے بھاری پتھر وہ ہمیں نہ اٹھانا پڑے. اور فوج جو ہے وہ ان سب کا انتظار کر رہی ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.